السلام علیکم. میں عمران کلاچی حفیظ سینٹر شاپ نمبر 10 اپنے پہلے فلور پہ کھڑا ہوا ہوں. تعلیم کے بارے میں کوئی گزارش کرنی ہے. تعلیم کے بارے میں بہت ساری ویڈیو آئی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہنر سیکھیں پڑھیں. بڑی اچھی بات ہے. ہنر بہت ضروری ہے. تعلیم خود بذات ایک ہنر ہے، لیکن تعلیم کے سب سے پہلے ابتدا علم سے ہی کرنی ہے، کتابوں سے ہی کرنی ہے، پڑھائی سے ہی کرنی ہے. پہلے پڑھنا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ پھر سیکھتے جانا ہے. اگر کوئی ہنر ہے تو ڈاکٹری بھی ہنر ہے، انجینئرنگ بھی ہنر ہے، بے شمار ہنر ہے. لیکن تعلیم بہت ضروری ہے اور کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر خاص کر آپ کو شعر و شاعری سے رغبت ہے، آپ کو دنیا کی بہترین چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو پھر کتابیں پڑھیں. کتابوں کے بغیر کوئی چیز بالکل بندہ نابینا ہوتا ہے. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ کام کرے گا، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں گی اور آپ کا سینہ اور دماغ روشن ہوگا. لہٰذا کتابیں پڑھیں، اچھی سے اچھی کتابیں پڑھیں. اگر بالفرض کسی وجہ سے آپ عمر زیادہ ہو رہی ہے، پڑھ نہیں سکے ہیں، تو پھر پڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ علم کی باتیں کریں گے، کتابوں کی باتیں کریں گے. آپ ان کی باتیں سنیں، یہ آپ کو پڑھنا ہی سمجھا جائے گا. اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، جتنا مرضی آپ پیسے بنا لیں، جتنا مرضی آپ امیر ہو جائیں یا امیر گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں تو جگہ جگہ آپ کی بےزتی ہوگی. جگہ جگہ جہاں بھی کہیں علم والے بیٹھیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، ظاہر ہے آپ پیسے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے. جو پیسے والے یہ چیز سونین کے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جب آپس میں بات کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ وہاں بیٹھ نہیں سکیں گے. بڑی شرمندگی محسوس ہوگی. اور وہ بھی باہر نکل کے یہی بات کریں گے کہ یار یہ تو فارغ بندہ، اس کو بس پیسہ ہے خالی اس کے پاس. لہٰذا عزت کے لیے، قدر کے لیے اور دنیا اور آخرت کمانے کے لیے پیسہ کچھ ایک بڑا سہارا ہے، ایک ستون ہے، لیکن کچھ نہیں ہے اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، بڑے سارے سوسائٹی سب کچھ ٹھیک تھا. بہت پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے بڑے اچھے اچھے پڑھے لکھے اپنے منیجر اور فیکٹریوں میں لگائے ہوئے تھے، لیکن خود نہیں تھے. تو جیسے میٹنگ ختم ہوتی تھی تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے باہر آ کے کہتے یار بس یہ تو بالکل ہی کندن ہے، پاگل ہے. یہ کندن اس والے معنی میں نہیں ہے کہ سونا ہے، یہ سرائکی کی کندن ہے کہ کم عقل والا بندہ ہے، اسے تعلیم نہیں ہے اس کے پاس. تو لہٰذا ہر جگہ ہر قدم قدم پہ آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے. بہترین کتابیں پڑھیں. ایک کتاب بندہ آسان نہیں ہوتا لکھنا. جو بندہ لکھ رہا ہوتا ہے اس نے پہلے ہی 150 کتاب پڑھی ہوتی ہے، 150 بندے کو پڑھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، غور کیا ہوتا ہے، راتیں لگائی ہوتی ہیں، پھر جا کے وہ خود کتاب لکھنی شروع کرتا ہے. تو کتاب لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کھودتا ہے، پہاڑ کھودتا ہے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ چاہے کوئی رکھ کے لے گیا، ملازم چھوڑ گیا اور وہ پڑی ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، 2 گھنٹے گزر گیا، وہ کسی فکرے میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ ایسے فکرے آسانی سے نہیں نکلتے. الفاظ کا چناؤ بہت مشکل بات ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرے. پھر کہانی بنانا، کتاب کو تربیت وغیرہ وغیرہ، جو بھی جس قسم کی بھی وہ بندہ کتاب لکھ رہا ہے، بڑی محنت سے جا کے پھر کہیں کوئی ایک کتاب بنتی ہے، ایک بندے کی زندگی لگتی ہے، تو پھر جا کے کتاب بنتی ہے، تو پھر جا کے لوگ پڑھتے ہیں. تو لہٰذا کتابیں پڑھیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ کو شعر و شاعری سے تعلق ہے، محبت سے تعلق ہے، عشق کا مزاج عشق کا ہے، یا آپ مقرر ہیں، خطیب ہیں، اچھی تقریر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اچھی سوسائٹی میں ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ کو بہترین کتابیں کشف المحجوب کو 100 دفعہ پڑھ لیں. ان میں ایسے ایسے الفاظ ہیں جو آج کل یہاں تو دے نہیں رہے. عربی فارسی کے ایسے کامل ہیں جو اللہ کی زبان ہے. عربی کمال کی کتاب ہے، ایک ایک لفظ کے لیے 10 معنی لے آتی ہے، اور کسی زبان کی مجال نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عربی کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے. عربی کے بعد فارسی آتی ہے، پھر یونانی ہے. وہ انگریزی تو ایک صوبے کی چھوٹا سا ایک صوبہ تھا، لاہور جتنا شہر تھا، اس کی انگریزی زبان تھی. ہم لوگوں نے غداریاں، ہمارے اندر سے غدار نکلے، وہ 10 ہزار، 5 3 ہزار، 30 بندے لے کے بھی وہ آئے اور ہمارے لوگوں کو لے کے خرید کے آگے کیا، اور
پوری دنیا پہ 150 سال پتہ نہیں کتنا حکومت کرتے رہے، لیکن کیونکہ وہ حکومت کر رہے تھے تو ان کی زبان تھی، وہ ساری چیزیں اب انگریزی میں ہو گئی. انگریزی سیکھیں، ضرور سیکھیں، آج کل کی ضروری چیزیں بھی سیکھیں، ہر زبان سیکھیں، جو بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن کتابیں پڑھیں. پڑھائی کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. لہٰذا کتابیں پڑھیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں. فتوحات مکیہ ہے ابن عربی کی، علی حجویری کی کشف المحجوب ہے، غزالی ابو حامد صاحب کی بے شمار کتابیں ہیں پرانے ہمارے شعر و شاعرہ کی. غالب کو پڑھ لیں، اقبال کو پڑھ لیں. ادھر حافظ شیرازی بیٹھا ہوا ہے، کمال کا بندہ ہے، ایک ایک شعر اس کا سونے کے پہاڑ کے برابر ہے تول کے. اور وہ سعدی شیرازی صاحب ہیں، ان کی بوستان اور کیا کیا حکایات کیا کیا ان کی کتابیں ہیں. وہ کتابیں پڑھیں، کتابوں سے محبت کریں دن رات، اور یہ آپ کو سدھار دیں گی، آپ کی دنیا بدل دیں گی. یہ پیسہ بھی آئے گا، اور جو عزت ملے گی، جو قدر ملے گی، جو جہاں آپ بیٹھیں گے، جہاں آپ بات کریں گے، پتہ چلے گا کوئی بندہ بول رہا ہے کہ جس نے کتابیں پڑھی ہوں، جس نے علم حاصل کیا ہو. ہر چیز کی خصوصیت ہے. شراب پیو گے تو وہ جس ماحول میں جس جگہ جاؤ گے سب کو پتہ چل جائے گا یہ شرابی آ رہا ہے. وہ اپنے اثر کرتی ہے. نشہ کوئی بھی ہو اثر کرتا ہے، محبت کا نشہ ہو. اور اسی طرح اگر کتابوں کا ہو، علم کا ہو، تو یہ بھی دکھاتا ہے لوگوں کو. جب آپ بولیں گے تو سننے والے کہیں گے ہاں یہ بندہ بہت عظیم انسان ہے، کمال ہے. لہٰذا اچھے جتنے بھی ہمارے اچھے ہیں، اچھی کتابیں، اور بہت اچھی کتابیں آ رہی ہیں آج کل تو کمال ہو گیا ہے. جلال الدین رومی کی کتابیں پڑھیں، 6-7 جلدیں انہوں نے فیصل آباد والوں نے ترجمہ کر کے دی ہوئی ہیں اردو میں، اور کمال کیا ہوا ہے. خلیفہ عبدالحکیم صاحب تھے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اس پہ. بہت کمال کی کتابیں ہیں. علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو محبت ہو گئی ہے اور اس کا کوئی اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس طرف آنا پڑے گا. یا آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، لیکن کتاب نہیں پڑھتے تو کچھ نہیں ہے. کتاب پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھیں. وہ پڑھے لکھے جن کو علم سے لگا ہوا ہے، علم، بہترین علم. جو بھی کام کرنا ہو بہترین کرنا چاہیے. لہذا بہترین علم کے لیے، دوزخ میں جانے کے لیے بھی بہترین علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر بھٹکتا رہتا ہے. برزخ وغیرہ میں بندہ دوزخ میں بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. لہذا علم سیکھیں. جب آپ کے پاس علم ہوگا تو پھر ہر چیز روشن ہوگی، اور آپ دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی. جہاں کہیں بھی جائیں گے تو عزت ہوگی. عقل مندوں میں آئیں گے، آپ صرف آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کے ماں باپ کی بھی عزت ہوگی. اور لوگ پڑھیں گے، آپ کے سطریں پڑھیں گے، آپ کی لائنیں پڑھیں گے، آپ کے جملے پڑھیں گے، تو لوگوں کو سنائیں گے، اور آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، خیرات کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس کو پھر کچھ لکھتے ہیں، بانٹتے ہیں، یا آپ بولتے ہیں. لہٰذا دنیا اور آخرت کمانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. بہترین کتابیں پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں سے نوٹس بناتے جائیں، یاد کرتے جائیں. آج کل تو اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ کمال ہے. یعنی کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کہیں بھی آپ خرید سکتے ہیں، اور بغیر خریدے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نیٹ پہ ہر کتاب پڑھی ہوئی ہے. تصوف کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، مذہب کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، دنیا کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، سائنس کے اوپر کتابیں آ گئی، اتنی آسان آ گئی ہیں، ہر زبان میں آ گئی ہوئی ہیں. آپ سائیکی بولتے جائیں، وہ فرانسیسی میں ترجمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ادھر اب وہ بولے گا یہ فرانسیسی، چائنیز، جو دنیا کی ہر زبان. اب تو یہ ہو گیا کہ آپ کسی بھی زبان میں بولیں، اور وہ 200-250 زبانوں میں وہ ترجمہ ہو جائے گا. وہ بالکل ان کو ایسی سمجھ رہا ہو جیسے ان کی اپنی بستی کا آدمی کو بول رہا ہو. تو لہٰذا پڑھائی ہر صورت میں، اور پڑھائی کے ساتھ پھر ہنر ضروری ہے. زندگی میں کامیابی کے لیے ہنر ضروری ہے. پڑھائی اور ہنر، پڑھائی بذات خود بھی ایک ہنر ہے، لیکن اگر آپ بطور اس کو پیشہ تدریس، استاد، ٹیچر نہیں بننا چاہتے، تو پھر اس کے ساتھ دوسرا کو ہنر آپ کو ضرور سیکھنا ہوگا. یہ دو چیزیں مل کے آپ کو سونا بنا دیں گی. سونے سے بھی سہاگا ہو جائے گا، اور اوپر چلے جائیں گے آپ. لہذا سب سے گزارش ہے کہ پڑھائی، تعلیم. یہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ تعلیم سے نہیں آتا، آپ ڈگریوں، یونیورسٹیاں پڑھے، ایم بی اے پھر رہے ہیں. بے شک ہے، لیکن وہ تعلیم بھی تو یہ دیکھو نا کہ انہوں نے ایم بی اے کیا یا بی اے خالی کیا ہوا ہے. ہنر، ایم بی اے میں ہنر ہے، لیکن
خالی BA میں ہنر نہیں ہوتا، آرٹس میں کوئی بہرحال جو بھی ہنر ہو تو ہنر نکال لیتا ہے پھر آدمی کو، اور تعلیم بھی نکال لیتی ہے۔ کتابیں، اچھی کتابیں تدریسی بھی پڑھیں، ساتھ ان کے معاون کتابیں بھی پڑھیں دوسری، تو اگر آپ پڑھ گئے تو آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کی عزت و قدر بن جائے گی، آپ ہی کی نہیں بنے گی، پورے گرد و نواح کے جہاں جہاں سے آپ گزریں گے، جہاں جہاں سے آپ گزر کے آئے ہوں گے وہاں ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے اقبال صاحب قصور میں پیدا ہوا تھا، سیالکوٹ میں پیدا ہوا، سوری۔ تو دیکھیں اب وہ ان کو وفات پائے ہوئے بھی کئی لوگوں کو، بعض لوگوں کو صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ہم ابھی بھی ان کو پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ہم ان کو سن رہے ہیں، ابھی بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے گاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے شہر کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے استادوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کمال ہو گئی ہے۔ لہٰذا پڑھیں، اچھی تعلیم پڑھیں، اچھا پڑھیں، اچھی کتابیں سمجھیں اور ان سے ذخیرہ الفاظ اکٹھا کریں، اور اپنے ہمارا جو کلچر ہے ایشیائی، جو مذہبی بھی زیادہ تر ہے، تو وہ یہ چیز ہے، عربی فارسی کو زیادہ سمجھیں۔ ہماری یہی، جب مغل تھے سرکاری زبان فارسی تھی، ہندو سارے فارسی، پرانے ہندو ہی کے جتنے بھی ہیں وہ فارسی میں شعر و شاعری کر گئے ہیں، فارسی میں کتابیں لکھ گئے ہیں، اور انگریز آئے اور چند غدار ان کے ساتھ مل گئے، انہوں نے سر کے خطاب، نواب کے خطاب اور یہ دے کے، زمینیں دے کے بڑا کر دیا، اور کیونکہ دوسرے لوگوں کو سارا مال اکٹھا کر کے ان غداروں کو دے دیا، غریب عام بندہ محتاج ہو گیا، غریب ہو گیا، اور پھر وہ آپس میں انگریزی بولتے تھے، اور انگریزی کی محبت بڑھتے بڑھتے یہ کہ ہماری ہڈیوں میں رچ گئی۔ پڑھیں، سیکھیں، انگریزی بھی بہت اچھی زبان ہے، آج کل اس میں علم ہے، معلومات ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ زبان کوئی بھی ہو، پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں اور عمل کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا۔ اللہ حافظ۔